السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کس کا ہے وہ آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج ان بعض بھائیوں سے جو داڑھی نہیں رکھتے، ان سے اگر ہم کہیں کہ بھئی دیکھو، تمہارے جو آقا ہیں اور تمہارے جو محبوب ہیں، جو اللہ کے بھی محبوب ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی شکل جیسی تھی، ان کی جیسی شکل بناؤ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب داڑھی رکھنا کوئی ضروری ہے؟ داڑھی رکھے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج یہ کھٹ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا داڑھی رکھنا مولوی صاحب ضروری ہے؟ داڑھی رکھے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال ایمان کے کچے ہونے کی دلیل ہے۔ میں پکے ایمان والے کی دلیل پیش کروں، یہ آپ کے پاس US رہا امریکہ، وہاں کے ایک طالب علم کا قصہ ہے، اور مولانا مودودی نے اپنی کتاب رسائل و مسائل میں لکھا ہے وہ قصہ کہ امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں ایک گورا مسلمان ہو گیا، اسے اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس کی جو کمپنی تھی وہ مسلمان لڑکوں کی تھی، اور مسلمان لڑکوں کے ساتھ کمپنی کی وجہ سے اس پر اسلام کی تعلیمات روشن ہوئی، اور اسلام کی تعلیمات کو سے اس نے تعارف ہوا اور اس کی سمجھ میں آئی، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرتے ہی اس نے داڑھی اپنی چھوڑ دی، داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا اس نے، داڑھی چھوڑ دی، اس نے داڑھی بڑھنے لگی اس کی۔ تو اس کے ان دوستوں نے، جن دوستوں نے اسے مسلمان کیا تھا، جن دوستوں نے اس پر محنتیں کر کے اسے اسلام میں داخل کیا تھا، ان دوستوں نے اس سے یہ کہا کہ بھئی یہ تم نے داڑھی کیوں بڑھا لی؟ اسلام میں داڑھی کوئی ضروری نہیں ہے، داڑھی کے بغیر بھی مسلمان ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان دوستوں کی داڑھی نہیں تھی، وہ جو مسلمان دوست تھے ان کی داڑھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے اس نو مسلم کو سمجھایا کہ بھئی یہ داڑھی بڑھانے کی کیا ضرورت ہے، اسلام میں داڑھی کوئی ضروری نہیں ہے، بغیر داڑھی کے بھی مسلمان ہوتا ہے۔ دیکھو یہ سب بیٹھے ہو، اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، کوئی میں سے غیر مسلم نہیں ہے، تو کوئی داڑھی سے مسلمان کوئی ضروری نہیں کہ داڑھی ہو جب بھی مسلمان ہو، بغیر داڑھی کے بھی مسلمان ہوتا ہے۔ اور یہ امریکہ ہے، یہاں ہر آدمی داڑھی کا مذاق اڑائے گا، تم نے یہ کیا حماقت کر لی کہ داڑھی چھوڑ دی؟ یہ قصہ US کا ہے، ایک یونیورسٹی کا ہے، اور یہ قصہ مودودی صاحب نے ان کی ایک کتاب رسائل و مسائل، اس میں یہ قصہ لکھا ہے، اور اس میں سے یہ قصہ میری ایک کتاب ہے داڑھی اور انبیاء کی سنتیں، وہ قصہ میں نے وہاں نقل کیا ہے۔ تو اس نو مسلم نے کیا جواب دیا وہ مجھے سنانا ہے۔ اس نو مسلم، اچھا انہوں نے یہ کہا کہ داڑھی کوئی ضروری نہیں، داڑھی صرف سنت ہے۔ یہ ایک عام غلط خیال چلا ہوا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، تو وہ ایک غلط خیال ان بیچارے بچوں کے اندر بھی تھا۔ انہوں نے اس نو مسلم کو کہا کہ داڑھی تو سنت ہے، ضروری نہیں ہے اسلام میں۔ تو اس نو مسلم نے کیا جواب دیا؟ نو مسلم نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، اسلام میں داڑھی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، میں نہیں جانتا۔ یہ بتاؤ اسلام میں داڑھی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہے۔ یہ انہوں نے مانا کہ اسلام میں داڑھی ہے، انہوں نے کہا ہے نا، کہاں ہے؟ بس اس نے کہا پھر آگے میں نہیں جاننا چاہتا کہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، یہ نہیں جاننا چاہتا یہ۔ اور کہا سنو، فوج کی ایک پلٹن ہوتی ہے، اس فوج کا کمانڈر ہوتا ہے، کمانڈر ایک حکم دے کہ یہ کام کرو، تو فوجی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے کمانڈر سے پوچھے کہ جناب عالی آپ کا یہ حکم فرض کے درجے میں ہے یا واجب کے درجے میں ہے یا مستحب کے درجے میں ہے یا مباح کے درجے میں ہے۔ یہ فوجی کو یہ پوچھنے کا حق ہی نہیں پہنچتا اپنے کمانڈر سے۔ جب اس کے کمانڈر نے کہا کہ یہ کام کرو، تو ہر فوجی کا یہ حکم ہے کہ اسے پورا کرے۔ تو یہ بتاؤ اسلام میں داڑھی ہے یا نہیں؟ ہمارے جو کمانڈر ان چیف ہیں اسلام کے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ اور انہوں نے امت کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے یا نہیں؟ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ نہیں، حضور کی داڑھی تھی اور انہوں نے امت کو بھی حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا جب ہمارے کمانڈر ان چیف نے حکم دیا تو اب ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ پوچھیں کہ واجب ہے یا فرض ہے یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے۔ ہماری ڈیوٹی اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو کمانڈر ان چیف کا حکم ہے اس کی تعمیل کرنا۔ کامیاب فوجی وہی ہے، اطاعت شعار فوجی وہی ہے، حقیقی معنی میں صحیح فوجی وہی ہے کہ جو اپنے کمانڈر کی ہر بات مانے۔
पुराने जमाने का किस्सा है, जब हिटलर की लड़ाई हो रही थी, एक तरफ हिटलर था, एक तरफ इत्तेहादी थे, तो एक मर्तबा इत्तेहादी फौज के बड़े बड़े जनरल गिरफ्तार हुए। वो गिरफ्तार होकर के हिटलर के पास लाए गए। तो बड़े लोगों के साथ कैदियों जैसा मामला नहीं करते हैं, बड़ाई का मामला करते हैं। तो हिटलर के साथ उन्होंने बातें की, तो उन दुश्मन फौज कमांडरों ने हिटलर से ये पूछा कि एक बात हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी फौज इतनी है और पसपा होती जा रही है, तेरे पास तो थोड़ी सी फौज है और तू ही कामयाब होता जा रहा है, क्या बात है? इसका राज और गुर क्या है? तो हिटलर ने कहा बताओ इसका राज और गुर है। उसे कहा तुम अपने में से जो तुमसे सबसे बड़ा कमांडर हो उसे अलग खड़ा करो। एक साहब खड़े हुए, कहा जाओ तुम अपनी जो कैदी हैं, तुम्हारे जो कैदी हैं उनमें से 100 फौजी तैयार करो और उनको छुट्टी, कैद से छुट्टी और बाकायदा फौज का ड्रेस पहनाओ और बाकायदा फौजी ला करके परेड कराओ यहाँ। और उसने भी अब अपना हुक्म दिया कि मेरे भी 100 फौजी लाओ, और वो खुद भी परेड कराने के लिए उठा और एक रास्ता तय किया और उस रास्ते में आगे जाकर एक गहरा गड्ढा खुदवा दिया और उससे कमांडर से कहा कि अपनी पलटन इस रास्ते पर लेकर चलो, लेफ्ट राइट करते हुए चलो। अब वो कमांडर साहब चलते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, फौज चलती चलती घड़े पर पहुंची। अब वहां खड़ी खड़ी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कर रही, आगे तो घड़ा है। खैर वापस हो गया, रुको है। उसके बाद हिटलर अपनी फौज लेकर चला, अपनी ऊपर 100 आदमियों की पलटन लेकर चला और उसने लेफ्ट राइट, ये तो कमांडर तो किनारे पर चला करता है, उसने लेफ्ट राइट चलते चलते 100 के 100 उस गड्ढे में गिरकर मर गए, मगर किसी का कदम झिझका नहीं। वो जानते हैं गड़ा है, मगर उनका लेफ्ट राइट चलता ही रहा। 5-5 की लाइन थी, 5 गिरे, अगले 5 गिरे, अगले 5 गिरे, अगले 5 गिरे, 100 के 100 उसमें गिर गए, मगर कोई रुका नहीं। उसने कहा देखो मेरी फौज की कामयाबी का ये गुर है, तुम्हारी फौज लेफ्ट राइट ही करती रही और मेरी फौज गड्ढे में कूद पड़ी। तो जो इताअत शार फौज होती है, उस इताअत शार फौज का ये है, सहाबा में और हमने क्या फर्क है? सहाबा वो लेफ्ट राइट करते थे जो हिटलर ने करवाई थी, उनको जहां अगर एक मौके पर हुजूर ने एक बात फरमाई थी, जिस वक्त जंगे बदर हो रही थी, तो मदीना के अंसार हुजूर से ये वादा करके लाए थे कि या रसूलल्लाह हमारे यहाँ चलिए, हम आपकी हिफाजत करेंगे मदीना में, और अपनी जान से, माल से, आबरू से, बीवियों से ज्यादा आपकी हिफाजत करेंगे मदीना में। अब बदर की जंग के लिए, बदर पहली जंग है, इस जंग के लिए हुजूर फौज लेकर मदीना से बाहर निकले और वो जो काफिला आ रहा था उसको पकड़ना था, मगर वो काफिला तो निकल गया और दूसरी 1000 की फौज से मुकाबला हो गया। तो अब ये 313 हैं, वो 1000 हैं, ये निहत्ते हैं, वो हथियार बंद हैं। तो हुजूर ने फौज से मशवरा किया। हुजूर ने पूछा कि भाई बोलो क्या मशवरा है, लड़ना है या वापस मदीना लौट जाना है? तो अंसार ने उठ उठ करके जोश में तकरीरें की, या अल्लाह आपका जरूर लड़ेंगे। कोई अंसारी खड़ा नहीं हुआ और मुहाजिरीन बढ़ बढ़ के तकरीरें कर रहे हैं, अंसारी चुपचाप बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? अंसारी ये सोचते रहे कि हम तो अंसार हैं, हमने तो हुजूर के साथ अहदो पैमान किया है, हमें तकरीर करने की जरूरत क्या है, हमारी तो जान माल सब हुजूर के लिए वक्फ हो चुकी है, इसलिए उन्होंने तकरीर नहीं की। मगर हुजूर उन्हीं की तकरीर चाहते थे, क्योंकि उनके साथ जो अहदो पैमान था ये कि मदीना पर अगर कोई हमला करेगा तो अंसार मुकाबला करेंगे उनका, और ये तो लड़ाई मदीना से बाहर हो रही है और मदीना से बाहर अंसार ने कोई अहदो पैमान नहीं किया था। तो इसलिए हुजूर उनकी तकरीर चाहते थे, मगर उनमें से तो कोई खड़ा नहीं हो रहा और अंसार तकरीरें कर रहे और खूब तकरीरें हो रही, मगर हुजूर कोई फैसला नहीं कर रहे। काफी देर हुई और हुजूर कोई फैसला नहीं कर रहे, तो अंसार की समझ में आया कि शायद हुजूर जो फैसला नहीं फरमा रहे तो हुजूर हमारा रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या आप हमारा जवाब चाहते हैं? तो हुजूर ने फरमाया हाँ, आप ही लोगों का जवाब चाहिए मुझे। तो अंसार का खतीब खड़ा हुआ और उनके मुकर्रिर ने, उनके लेक्चर देने वाले ने खड़े होकर के चंद जुमलों में लेक्चर दिया। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है,
کہ جب اللہ کا حکم جہاد کا آیا ان کو تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جائیے آپ اور آپ کا پروردگار جنگ لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے انڈے دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم وہ قوم نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے، اگر آپ کہیں برکل غمات تک گھوڑے دوڑا جاؤ ہم وہاں تک دوڑا جائیں گے، اور آپ کہیں کہ یہ سمندر مدینہ بدر سے سمندر بالکل قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سمندر کے بیچوں بیچ گھس جاؤ، آپ حکم دیں، ابھی ہم بیچوں بیچ گھس جائیں گے۔ جب یہ تقریر بس اتنی تقریر کر کے وہ بیٹھ گئے، حضور نے فوراً فیصلہ کیا آگے بڑھو جنگ لڑی جائے گی۔ مہاجرین کی ساری تقریروں پر حضور نے فیصلہ نہیں کیا، انصار کی ایک تقریر پر حضور نے فیصلہ کر آگے بڑھو جنگ لڑی جائے گی۔ تو ایسے اطاعت شعار فوجی ہوتے ہیں، تب 313,000 پر غالب آتے ہیں۔ تو صحابہ میں اور ہم میں یہی فرق ہو گیا ہے، آج ہم گھڑے کے کنارے لیفٹ رائٹ کرتے ہیں، لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ، گھڑے میں گرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جانتے ہیں کہ ہمارے کمانڈر ان چیف کا حکم ہے، لیکن ہماری جان ہمیں زیادہ پیاری ہے کمانڈر ان چیف کے حکم سے۔ اور صحابہ کو اپنی جان پیاری نہیں تھی، اپنے آقا کا حکم پیارا تھا۔ ایک جان نہیں اگر 1000 جان جائے تو انہیں پرواہ نہیں تھی۔ تو سچا ایمان، اللہ پر سچا ایمان اور اللہ کے رسولوں پر سچا ایمان یہ ہے، یہ سچا ایمان جن کے اندر پکا ایمان ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ صدیق ہیں اللہ کے یہاں، اور یہی لوگ شہداء ہیں اللہ کے یہاں۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔